اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ تین چیزیں ذکر فرمائیں، گناہ اور آگے عدوان یعنی ظلم، اور تیسرے حرام خوری۔ اگرچہ اسم کے اندر سب چیزیں داخل ہیں، اسم جب گناہ کو کہتے ہیں تو ظلم کرنا بھی گناہ ہے اور حرام خوری بھی گناہ ہے، لیکن یہ ان گناہوں میں سے ان دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر اس لیے فرمایا کہ آدمی اگر کوئی اپنی ذات میں کوئی گناہ کرتا ہے، الیاذ باللہ کوئی فحش بدکاری کا کام کرتا ہے، تو وہ اس کی ذات کی حد تک محدود ہے، اور دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ کہ یہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ حقوق العباد پامال ہوتے ہیں، بندے کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے جو حقوق ہیں عبادات وغیرہ سے متعلق وہ تو میں معاف کر دیتا ہوں، بعض اوقات بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اگر توبہ کر لے تو پکی بات ہے کہ معافی کر دیتے ہیں، لیکن جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے، ان کی حق تلفی جو تم نے کی ہے تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک کہ وہ معاف نہ کرے یا تم اس کا حق ادا نہ کرو۔ اس لیے پہلے عدوان کے لفظ کو تو پہلے اس لیے ذکر فرمایا، اور دوسرا حرام خوری، اکلہم السحت۔ سحت کے لفظی معنی تو ہر حرام چیز کے ہیں، لیکن بکثرت اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ رشوت کے لیے ہوتا ہے، کہ رشوت لینا کسی سے، اس کو سحت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا انہی کے بارے میں کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ پیٹ بھر بھر کر حرام کھاتے ہیں، اور اس سے مراد اکثر و بیشتر رشوت۔ تو اس کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ رشوت ایک ایسی مصیبت ہے کہ ایک مرتبہ اگر یہ معاشرے میں پھیل جائے تو پورے معاشرے کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ اس کے بعد نہ مظلوم کو انصاف ملتا ہے، اس لیے کہ انصاف کرنے والا رشوت لے کر بے انصافی کر لیتا ہے۔ کوئی اگر فرض کرو کہ مظلوم ہے، وہ کچھ پولیس کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں پولیس کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھ سے رشوت مانگے گی، اور اگر دوسرے نے میرے مقابل نے دشمن نے اس کو رشوت دے دی تو میرے خلاف کام کرنا شروع کر دے گی۔ تو جب ایک مرتبہ رشوت کا بازار گرم ہو جائے تو پھر معاشرے کی تباہی میں کوئی کسر نہیں رہتی۔ اس لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا الگ ذکر کیا، گناہ کے ساتھ عدوان یعنی ظلم اور دوسرے حرام خوری کا الگ ذکر فرمایا کہ یہ لوگ، اور پھر فرمایا کہ یسارعون، کہ وہ اس میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ فرمایا کہ جب کسی کوئی گناہ، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اتفاقاً کوئی گناہ سرزد ہو گیا انسان سے تو اس میں معافی کی امید ہے، لیکن جب وہ گناہ کرتے 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 انسان کی طبیعت میں داخل ہو گیا، سرشت میں داخل ہو گیا، تو اب وہ اس کے طرف لپک لپک کر آگے بڑھتا ہے، بڑے شوق سے آگے بڑھتا ہے۔ شروع میں جب آدمی کوئی گناہ کا کوئی کام شروع میں ابتدا میں کیا کرنا کا خیال پیدا ہوا تو دل میں ہیبت بھی ہوتی ہے، دل میں ایک رکاوٹ بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ گناہ کا کام ہے، میں کروں کہ نہ کروں، تو اس کا ایک خوف بھی ہوتا ہے، اس کے لیے طبیعت میں ایک استنکاف بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، رکاوٹ ہوتی ہے۔
لیکن جب ایک مرتبہ کر لیا، گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو اب وہ جو ایک بند بنا ہوا تھا، وہ جو ایک خوف تھا، تو وہ خوف نکل گیا ایک مرتبہ. تو اب کہتا ہے بھائی یہ تو ہو گیا، لہذا اب اگر دوسری بار بھی کر لوں تو کیا ہے، وہ پھر دوسری بار بھی کر لیتا. شروع میں کچھ ندامت ہوتی رہتی ہے، کبھی کر تو لیا میں نے لیکن برا کیا، لیکن جب یہ کرتا ہی رہتا ہے تو پھر وہ ندامت بھی ختم ہو جاتی ہے. الیاذ باللہ، وہ ندامت ختم ہو جاتی ہے، وہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تو پھر آگے لپک لپک کر اس کام کو کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے، کسی رکاوٹ کے بغیر کرتا ہے. تو جو چیز طبیعت میں داخل ہو کر ایسی بن جائے کہ اس کی برائی ہی مٹ جائے، تو اللہ بچائے وہ انتہا کا مرحلہ ہوتا ہے گناہ کے عادی بن جانے کا. تو وہی مراد ہے یسارعون فی الاسم. دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے فرمایا یسارعون فی الخیرات، وہ خیرات کی طرف لبک لبک کر آگے بڑھتے ہیں. یعنی اب نیکی ان کے دل میں ایسی طرح سرایت کر گئی ہے، طبیعت میں داخل ہو گئی ہے، رگ و پے میں سما گئی ہے کہ اب اگر کوئی نیکی کا موقع آتا ہے تو اس چاہے کتنی ہی اس میں مشقت نظر آ رہی ہو، لیکن وہ آگے بڑھ کر لپک کر اس نیکی کی طرف جاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر چاہے وہ گناہ ہو یا ثواب کا کام ہو، دونوں میں یہ خاصیت ہے کہ جب آدمی کرتا رہے تو گناہ کے گناہ ہونے کی الیاذ باللہ برائی دل سے نکل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی گناہ کا عادی بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں گناہ اور کرتا ہے. اور نیکی کے اندر اگر شروع میں کوئی مشقت ہو رہی تھی اور نفس اس کے خلاف رکاوٹ ڈال رہا تھا، تو رفتہ رفتہ اس کام کو بار بار کرنے سے وہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اور اب ایسی بات آ جاتی ہے کہ جس چیز سے خواہشات نفس انسان کو روک رہی تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی طرف ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، رغبت پیدا ہو جاتی ہے. تو یسارعون فی الخیرات بن جاتا ہے آدمی کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر لپک لپک کر اس کام کو کرتا ہے. تو سبق یہ مل رہا ہے کہ اول تو گناہ کے قریب مت جاؤ. بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو میں گناہ کی بار بار خواہش ہو رہی ہے، بار بار دل میں چل رہا ہے، ایک مرتبہ کر گزروں پھر توبہ کر لوں گا، ایک مرتبہ کر گزروں پھر توبہ کر لوں گا. تو یہ جو نفس مجھ پر بار بار زور ڈالتا ہے، اس کا ایک مرتبہ اس کا پیٹ بھر دوں، پھر گناہ سے توبہ کر کے چھوٹ جاؤں گا، اور دل میں یہ حسرت نہیں رہے گی کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا. یہ شیطان کا صبر سے بڑا دھوکہ ہے، بہت زبردست دھوکہ ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک گناہ جو ابھی تک کیا نہیں تھا، صرف نفس اور شیطان اس کی طرف آمادہ کر رہے تھے، ابھی تک کیا نہیں تھا، جب ایک مرتبہ اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور آدمی کر گزرتا ہے، تو وہ پیاس جو گناہ کی پیاس تھی وہ گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے. وہ انسان کو اور آگے لے جاتی ہے. یہ جو دھوکہ ہے نا شیطان کا کہ ایک مرتبہ حسرت پوری ہو جائے گی تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں وہ اور گناہ کی طرف مزید پیاس بڑھتی ہے، بلکہ جرأت بڑھ جاتی ہے کہ پہلے تو ایک رکاوٹ تھی، اب وہ رکاوٹ بھی ٹوٹ گئی. تو اس لیے وہ آدمی گناہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے سبق یہ مل رہا ہے کہ کسی گناہ کو اس لیے بھی اختیار نہ کرو کہ ایک مرتبہ حسرت نکل جائے. کیا پتہ اس کے بعد تمہیں توبہ کا موقع ملے کہ نہ ملے، اور کیا پتہ کہ توبہ کا تقاضا بھی دل میں پیدا ہو کہ نہ ہو، برائی کا احساس بھی دل میں پیدا ہو کہ نہ ہو. الیاذ باللہ.
اسی پر موت آ جائے۔ اور پھر یہ تو ہے ہی دھوکہ کہ ایک مرتبہ گناہ کر کے آدمی مطمئن ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ پیاس بڑھتی ہے، خواہشات مزید آگے کی طرف لے جاتی ہیں، اور اللہ بچائے کرتے 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 کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یسارعون فی الاسم والعدوان میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔